بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں کھائی والے بھڑکتی ہوئی آگ اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی امت کو اس طرح بیان فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب الاخدود تھے، یعنی 20,000 ایسے لوگ جنہیں صرف ایک خدا پر ایمان لانے پر یا مسلمان ہونے پر زمین میں بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا ہے، جب یمن کے شہر بحران میں ایک شخص ظالم یہودی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب ان کی ایک خدا کا دین بہت تیزی سے پھیلنے لگا تو تمام مسلمانوں کو، یعنی اس وقت کے کرسچن کو، عبرت کے لیے دردناک سزائیں دی گئیں۔ انہیں صاف کہہ دیا گیا کہ یا تو تم لوگ یہودیت اختیار کر لو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال مانتے ہیں اور اصل دجال کو مسیحا مان کر اس کے منتظر ہیں۔ اسی لیے عیسائیوں سے اور ان کے پھیلتے ہوئے مذہب سے بادشاہ کو سخت نفرت تھی، جس کا نام بتایا جاتا ہے یوسف بن نواس ابن شرجیل۔ لہٰذا اس کے دور کے اہل ایمان لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے آبادی سے بہت دور جنگلوں میں جا کر رہنے لگے۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ قصہ کچھ اس طرح سے بیان ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب اس جادوگر کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، لہٰذا مجھے ایک ہونہار اور ہوشیار لڑکے کو مجھے دیا جائے تاکہ میں اسے اپنا علم ٹرانسفر کروں اور میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے۔ چنانچہ پورے شہر میں ڈھونڈا گیا اور سب سے ہوشیار اور ذہین لڑکے کو اس جادوگر کے حوالے کیا گیا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ لڑکا روزانہ اس جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھا کرتا تھا۔ جب لڑکا اس جادوگر کے پاس آتا تو راستے میں ایک جنگل اور ایک پل اس کو کراس کرنا پڑتا تھا۔ اس جنگل میں ایک راہب رہتا تھا جو عیسائیت یعنی اس وقت کے دین برحق پر تھا اور ایک خدا کی دعوت سب کو دیتا تھا۔ لڑکا جب روزانہ جادوگر کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتا تو راستے میں اس راہب کو ضرور دیکھتا تھا۔ اس راہب کی خدا یکتا پر ایمان لانے کی باتیں اس کو بہت پسند آتی تھیں اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس راہب کی دعوت اور دین حق کی باتوں سے وہ لڑکا توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ ایک دن وہ لڑکا جب جانے لگا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ پل پر ایک بڑا جانور بیٹھا ہے جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ اگر راہب کا دین برحق ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر جانور کی طرف پھینکا اور وہ چھوٹے سے پتھر سے وہ جانور مر گیا۔ یہ بظاہر ناممکن تھا لیکن یہ کرامت تھی۔ وہ لڑکا اپنے دین کو چھپانے کے لیے سختیاں بھی برداشت کیا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو جادوگر بھی اس کو ڈانٹ اور مار کیا کرتا تھا، اور جب وہ راہب کے پاس دین حق کی وجہ سے گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے بھی ملامت کرتے تھے، لیکن اس نے کسی کو بھی اپنی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ دین کے لیے قربانی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کرامت نصیب فرمائی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہو گیا کہ ایک لڑکے نے ایک پتھر سے بڑے جانور کو مار دیا۔ اس راہب کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اس لڑکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، لیکن اب تم مصیبتوں کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ جو اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے اس پر مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگ اس لڑکے کو کرامتی سمجھ کے پریشان حال لوگ اپنی پریشانیاں لے کر اس کے پاس آنے لگے۔ وہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا۔ وہ بہت سے تحائف اور قیمتی سامان لے کر اس لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھے بینا کر دیا تو یہ تمام تحائف تمہارے ہوئے۔ لڑکے نے جواب دیا، نہ تو میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ ہی خود سے کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں بینا کر دے۔
وزیر اس لڑکے کی بات سن کر ایمان لے آیا۔ اس لڑکے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس وزیر کو شفا نصیب فرمائی اور اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ یہ وزیر دوبارہ دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب اسے بینا دیکھا تو اس سے کہا کہ تم کیسے بینا ہو گئے اور تمہاری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ وزیر نے جواب دیا کہ یہ میرے خدا نے واپس کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے؟ اس وزیر نے کہا کہ جی بالکل، برحق ہے، وہ سچا خدا ہے جو میرا اور آپ کا دونوں کا خدا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر کو جب سخت سزا دی گئی تو اس نے کہا اس لڑکے کا نام لے کر کہ مجھے اس لڑکے کی دعا سے شفا ملی ہے۔ اس لڑکے کو حاضر خدمت کیا گیا۔ اس لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، جو چاہے کر سکتے ہو کرو، ہم اپنے دین سے نہیں پھرنے والے۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی؟ اس لیے کہ اس لڑکے کو بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس لڑکے نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اس راہب کو بھی حاضر خدمت کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب سے کہا کہ یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راہب نے کہا کہ ہم دین برحق کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے، تم سے جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کے سر پر آرا چلا دیا گیا اور وہ راہب شہید ہو گیا۔ پھر وزیر کو لایا گیا، اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو۔ وزیر نے کہا کہ میں بھی اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ بادشاہ کے حکم سے اس کے بھی سر پر آرا چلا دیا گیا، وزیر بھی شہید ہو گیا۔ پھر اس لڑکے کی باری تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور اس سے کہو اگر یہ دین چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا، ورنہ اونچے پہاڑ سے اسے نیچے پھینک دینا۔ اس لڑکے کو اس پہاڑ پر لے جایا گیا۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے حکم سے اس پہاڑ پر زلزلہ آیا اور جو سپاہی اسے اوپر سے پھینکنے کے لیے لائے تھے وہی سب گر کے ہلاک ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اسے لے جا کے دریا کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے اور غرق ہونے کے لیے اسے وہاں پھینک دیا جائے۔ جب اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچوں بیچ لے جایا گیا تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے حکم سے طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی۔ تمام لوگ جو اس کو غرق کرنے کے لیے لائے تھے وہ سمندر میں غرق ہو گئے اور اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہ دوبارہ دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کسی طرح مرتا ہی نہیں۔ اس لڑکے نے سوچا کہ جان تو ایک نہ ایک دن ہر انسان کو دینی ہی ہے، کیوں نہ میں اللہ کے راستے میں اس جان کو دے دوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میرے ہی طریقے پر کرو، تم تمام لوگوں کو جمع کرو اور یہ الفاظ کہہ کر مجھے تیر مارو کہ اس خدا کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، تو پھر میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور سب کے سامنے اس لڑکے کو سولی پر لگایا گیا۔ سولی پر لٹکا کر اسے ایک تیر مارا گیا اور یہ لفظ کہے گئے کہ اس خدا کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ کہہ کر تیر مارنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن یہ سب دیکھ کر تمام لوگ جو وہاں حاضر تھے وہ اس خدا پر ایمان لے آئے جو یکتا ہے اور سب کا خالق و مالک ہے۔ پہلے صرف 3 لوگ مسلمان تھے، لیکن ان 3 کی قربانی اور حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اب 3 کے بجائے 20,000 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس واقعے میں اللہ نے آنے والے لوگوں کو سبق دیا ہے کہ چاہے تم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو مگر حق پر ڈٹ جانا۔ چنانچہ بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہیں پھرا اسے اس خندق میں جھونک دیا جائے گا جہاں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ لیکن اپنے سامنے بھڑکتی آگ دیکھ کر کوئی ایک بھی شخص اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر ایک ایک کر کے سب لوگ آگ میں ڈالے جاتے رہے، لیکن اپنے سامنے والے کو آگ میں جلتا اور تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ آخر ایک مسلمان ماں لائی گئی جس کے ہاتھوں میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ شاید اپنے بچے کی وجہ سے وہ آگ میں گرنے سے گھبرانے لگی، سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں وقتی طور پر جھوٹ بول کر اس بچے کی جان بچا لوں۔ لیکن اس بچے نے خدا کے حکم سے ماں سے بات کی اور کہنے لگا، اماں جان صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ یہ سن کر وہ ماں بچے سمیت آگ کے اندر کود گئی اور دنیا کی عارضی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی راحت کی زندگی حاصل کر لی۔ بادشاہ اور اس کے وزیر اور مشیر اس آگ کے خندقوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور نہایت سنگ دلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ ان مومنوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر اور خوب واقف ہے۔ جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم کے اندر کہ وہ کیوں اس ذات کو پوجتے ہیں آگ کے اندر جلایا جائے گا، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سب ظلم و ستم یوں ہی ایسی خالی چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے ان ظالموں کو سخت ترین سزا نہیں دے گا؟ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انہیں آخرت کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی، لعنت کا مستحق ٹھہرا کر ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد و عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کے عذاب ہیں۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک ان کا ذکر یوں ہی چلتا رہے۔ اس دنیا کی عارضی تکلیف اور خدا کے راستے میں آنے والی تکلیفوں سے جو لوگ گھبرا جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی قربانیوں اور مشکلات سے یہ دین ہم تک ایک گلدستے کی مانند سجا سجایا پہنچا ہے، لیکن ہم لوگوں کو صبح اٹھ کر مسجد تک جانے کا راستہ اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنا ہی بہت مشکل لگتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب آیا تو یہ آگ پھر سے بھڑکائی گئی اور اس بادشاہ اور امیروں کے سارے گھر خاک ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔